اپوزیشن کی طرف سے بھی کچھ زیادہ اچھا پیغام نہیں گیا. نہ آپ متحد ہیں, گزارش نہ آپ متحد ہیں. فضل الرحمان صاحب کے اعتراضات مختلف ہیں, چودھری شجاع صاحب کے اعتراضات مختلف ہیں, شیر پاؤ صاحب کے اعتراضات مختلف ہیں. پارٹیز ڈیفرنٹ ہیں, منشور ڈیفرنٹ ہیں, یونائٹڈ فرنٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں. شروعات ہیں, کئی چیزوں پہ ہم اکٹھے ہو بھی سکتے ہیں. آج ہم نے کر کے دکھایا. اور آئندہ پنجاب میں آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, مرکز میں آپ ان کے ساتھ احتجاج کر رہے ہیں. ایک تو مجھے کیوں لیگ کی ویسے سمجھ نہیں آتی, وہ لوگ کہتے ہیں کیوں لیگ ہے, اس کے اوپر سوالیہ نشان زیادہ, کیوں لیگ ہے. سعد رفیق صاحب, آپ تھوڑے سے ہوپ فل تھے, متحدہ اپوزیشن کی ایک چھوٹا سا سٹینڈ بنتا ہوا نظر ہے. کہاں پہ متحدہ؟ سیاستدان تو وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ ہوپ فل رہے, اور جو سیاستدان جو ہے وہ امید کا دامن چھوڑ دے, وہ سیاستدان ڈیلیور بھی کرنا ہوتا ہے نا سیاستدان, امید دلانے کے بعد. میں مانتا ہوں, لیکن امید سے کہانی شروع ہوتی ہے. آپ کو میں آپ کا جملہ یاد کروانا چاہتا ہوں. مشرف کے دور میں آپ نے کہا تھا کہ سعد رفیق صاحب آپ لوگوں کے پاس ہے کیا, محض جملے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا جملے عنوان بنتے ہیں, جملے عنوان بنے ہیں. میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ ہمارے اندر بہت اختلاف ہے, بڑا ڈسٹنس ہے. متحدہ اپوزیشن بن بھی سکتی ہے, شاید نہ بھی بنے, لیکن ہمیں اس کی کوشش کرتے رہنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی کوشش کو چھوڑ دیں. جو دنیا کو پیغام جانے کی بات ہوئی ہے, میرا خیال ہے دنیا کو ٹھیک سگنل گیا ہے. کیوں؟ اس لیے ٹھیک سگنل گیا ہے, دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستانی قوم اور پاکستانی قوم کے نمائندے کرپٹ حکمرانی کو, بیڈ گورننس کو اور سپر پاورز کی غلامانہ ذہنیت رکھنے والی حکمرانی کو ریجیکٹ کرتے ہیں, اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اس کو قبول نہیں کرتے, اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن تبدیل نہیں کر سکتے. وہ بھی ہمارے پاس قوت نہیں ہے نا جی. اگر ہماری قوت بن گئی تو تبدیل کر دیں گے, کوشش کر رہے ہیں. 3 سال کی برائیاں آج ان پر ظاہر ہوئی ہیں. ٹائم دیا, ان پر آج ٹائم نہیں ہوتا. نہیں, ٹائم کافی دیا. اگر 1 سال ہم نے جرم کیے ہیں تو اس سال آپ نے تالیاں بجائی. دوسرے سال جرم جب ہم نے تقریر کی تو 2 سال کے جرم جمع ہو گئے, آپ نے 2 سالوں کے جرائم پر تالیاں بجائی. پھر تیسرا خطاب ہوا صدر مملکت کا, 3 سال کے جرائم جمع ہو چکے تھے, تب آپ پر کوئی اصرار نہیں ہوا, کوئی کشف نہیں آپ کو ہوا. اچانک آج تو کیوں ہوا؟ اچھا ذرا بتائیں کیوں ہوا. ان کے بعد نہیں بھائی بول رہے ہیں, اس کا مطلب کہ آپ کے بعد. میں کہتا ہوں یہ جو طریقہ کار ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ملک آہستہ آہستہ 2 سال الیکشن کی تیاری پکڑتا ہے. 1 سال میں اتحاد بنیں گے, ابھی اور مزید بنیں گے. تو یہ الیکشن کی تیاری ہے اور ہوگا 5 الیکشن کی تیاری. یہ تو اللہ کو پتا ہے, میں کوئی پیشن کوئی تو نہیں کر سکتا نجومی بلا کر کہ 5 سال ہیں 7 سال ہیں. یہ الیکشن کی تیاری ہے, ابھی اتحاد اور بنیں گے. عجب ابھی جادوگریاں اس ملک میں پارٹیاں کریں گی. یہ مشرق و مغرب ملیں گے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں, جیسے ماضی میں ہوا ہے. یہ آج بھی اس کو بھٹو سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کو, آج بھی اس کے خلاف ہو گئے, آج بھی جمع ہوں گے. لیکن مسلم لیگ پہلے پارٹی نہیں تھی. اس بار میں بار بار کہتے ہیں, مجھے کوئی کبات ویسے ابھی کوئی فرق رہ گیا ہے؟ سعد رفیق صاحب بھی وقفے کے دوران گن رہے تھے کہ آپ کے اہم عہدوں پر کتنے کیوں کے لیگ وزیر خزانہ, ذرا سن لئے, اہم لسٹ ہے یہ جو آپ ڈسٹنکشن کہتے ہیں. حکومتی ترجمان جو ہیں ان کے, حکومتی ترجمان وزیر اطلاعات, کاف لیگ کی پارلیمنٹری سیکرٹری تھی 5 سال, اس سے پہلے نون لیگ میں ہوا کرتی تھی. ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی کاف لیگ سے انہوں نے امپورٹ کی ہیں. ان کے جو وزیر خزانہ ہیں وہ بھی کاف لیگ سے آئے ہیں. ان کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ ایف آئی اے سے آئے ہیں, اور ان کے جو وزیر قانون ہیں وہ ضیاء الحق کے ساتھیوں میں سے ہیں. یہی حکومت کا اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ بھی کاف لیگ سے. کچھ پارٹیوں کے لیڈر تحریک استقلال سے آتے ہیں, سنیے گا نا ویسے, کچھ پارٹیوں کے لیڈر تحریک استقلال سے آتے ہیں, کنونشن کے سیکرٹری, کچھ کے کنونشن اور کچھ کے کنونشن اور کچھ کے کنونشن لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے, کچھ کے کنونشن لیگ کے سیکرٹری. کوئی ایوب خان کی پیداوار, کوئی ضیاء الحق کی پیداوار. ایک بات یاد رکھیے, آج پھر درستی کریں. سنیے یہ درستی کریں. بھائی صاحب آپ بار بار کہتے ہیں, فرق یہ سنیں نا, پیداوار نہیں ہوتی, خاتمہ کہاں ہوا ہے. ہم نے ایوب خان کے عروج میں چھوڑا ہے, آپ نے اس کی قبر پہ اس کے حلف کے اٹھائے ہیں کہ میں ضیاء الحق کا مشن پورا کروں گا. ضیاء الحق کا مشن کیا تھا؟ پورے سندھ کو خون میں نلانا, سندھ کے لوگوں کو کوڑے لگانا. سندھ میں گھس جائیں گے نا, آپ کو جب خطرہ آتا ہے تو آپ سندھ میں گھس جاتے ہیں. کیوں نہیں سندھ میں؟ آپ پنجاب سے باہر نہیں نکلتے, پنجاب کے مخصوص نہیں ہے آپ کئی چیز نہیں ہے, تو آپ مخصوص نہیں ہے بلوچستان میں, آپ نہیں ہے صوبے سرحد میں, آپ نہیں ہے صوبے سندھ میں. ثابت کر دوں ابھی, کیا کریں گے آپ ثابت؟ نہیں جانتا ہوں, سیٹوں سے ثابت کر دیتا ہوں, جہاں مزالہ چل رہا ہے بدترین حالت میں بھی ثابت کر لے جائیں نا بات کو. نہیں, ایوب خان کا نام آتا ہے تو پیپلز پارٹی کے لوگ چڑھتے کیوں؟ غصے میں کیوں آتے ہیں؟ تو ہم بھی قبول کرتے ہیں اپنے گناہ کو. آپ تو ضیاء الحق کے بعد اس کے حلف اٹھائے, گناہ کیا نا, عروج میں چھوڑا ہے. گناہ کیا نا, گناہ آپ نے بھی کیا, گناہ ہم نے بھی کیا. ایک کو آپ نے عروج پہ چھوڑا,
لڑا, دوسرے کے ساتھ زوال میں ڈیل کی. کس کے ساتھ؟ مشرف کے ساتھ, ضیاء اللہ کے ساتھ بھی کی. ٹھیک ہے, نہیں ضیاء اللہ کوئی ڈیل. اچھا ایسے نہ, ایسے پیرس میں محنت تھا, ایسے نہ, 4.5 سال. آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا ضیاء اللہ کے تو 86 میں, پوری ساری دنیا دیکھ 86 میں واپسی کس طرح ہوئی تھی محترمہ کی؟ روانگی کس طرح ہوئی تھی؟ دیکھیں, پھر اگر کہیں گے تو پھر خمینی کی واپسی بھی ڈیل تھی, پھر ان کی واپسی بھی ڈیل تھی, یہ جو واپس آئے یہ بھی ڈیل تھی. ایسا نہیں ہوتا ہے, کبھی کبھار عوامی پریشر پہ بھی لیڈر آتے, وہ ڈیل نہیں. اچھا, اب میں ذرا ایک بامقصد نقطہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. یہ تمام رگمرول, یہ تمام ایفرٹ, یہ تمام بحث کیا اس ملک میں وہ تبدیلی لا سکتی ہے جس کے بارے میں سب پریشان ہیں؟ ڈائریکشن نہیں ہے, پرپز نہیں ہے. آپ نے امید کا ذکر کیا, امید آتی ہے اور جاتی ہے. یہ پرپز فل لیڈرشپ جو ہے آپ دباؤ کے ذریعے لانا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں پرفارم بہتر طریقے سے کر رہے ہیں. شہباز شریف کا بھی کہتے ہیں کہ جوڈیشری کو بھی بٹھا لو, آرمی کو بھی بٹھا لو, کچھ کرو. یہ کچھ کرو کی طرف کچھ ہے؟ تو تبدیلی تو دیکھیں وہ تو عوام ہی لے کے آئیں گے. اب جیسے استاد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا جون کے بعد, بجٹ کے بعد تبدیلی آئے گی, یا چانڈی صاحب کہتے ہیں 5-7 سال کے بعد. میرا خیال ہے کہ سیاسی معجزہ ہوگا اگر 5 سال پورے کر جاتے ہیں جس طریقے سے معاملہ چل رہا ہے. اب اس کے بعد اگر دوبارہ پیپل پارٹی کو عوام الیکٹ کر لیتی ہے تو سو بی اٹس ہو, یہ جمہوری طریقہ کار ہے, وہ دوبارہ آ کے ہو جائے. لیکن جتنی پیشین گوئیاں حکومت کے جانے کی ہو چکی ہیں, اور تو وہ معجزے تو ہر 6 مہینے کے بعد ہوتے ہیں. اب گیا کہ تب گیا. وہ ہمارے صحافی دوست بھی جو ہیں, اگرچہ صحافی کو اس طرح فورکاسٹ نہیں کی, وہ فورکاسٹ کرتے رہے ہیں پچھلے 3 سال کہ اب گری کہ تب گری. تو وہ تو میریکل تو کر دیا نا جی, ریکارڈ تو آج بنا دیا. فرسٹ پریزیڈنٹ. آپ کو یاد نہیں ہے, آپ کو یاد نہیں ہے 3-4 موقعوں پہ کئی چینلز پر ایسے سجا کے محفلیں رکھی تھی کہ اب شام کو وہ خبر آئے گی اور ہم فوراً دینا شروع کر دیں گے, اور یوں اور یوں. آپ کو پتا نہیں پھر کیا ہوا؟ وہ بھی پرانے آپ کے جاننے والے تھے. نہیں, میرے جاننے کی بات نہیں ہے, آپ سبوں کا معاملہ نہ کریں نا, وہ میڈیا کا ایک حصہ تھا. جو جس بڑی تبدیلی کی خواہش پاکستان کے لوگ رکھتے ہیں, اور جس بڑی تبدیلی کے لیے آپ روز بات کرتے ہیں, اس کے بارے میں بطور ایک سیاسی کارکن کے پر امید تو ہوں, لیکن بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں. اور اگر پاکستان کی سیاسی قیادتوں نے ہماری قیادتوں سمیت اپنی ذمہ داریوں کا پوری طرح ادراک کر کے اپنے کارڈ ٹھیک طریقے سے پلے نہیں کیے, تو میں نہیں دیکھتا کہ 2015 سے آگے یہ سیاسی نظام جائے گا. فوج تو شاید اب آنے کے قابل نہیں رہی, شاید آج کے سیاستدان بھی آنے کے قابل نہیں رہیں گے. ہمیں اپنے رویوں کی اصلاح کرنی پڑے گی, اپنے ہاؤس ان آرڈر کرنے پڑیں گے, اپنی غلطیوں کو ماننا پڑے گا. اور یہ جو ہم نے سر جھکایا ہوا ہے غیر ملکی غلامی کے سامنے, کسی نے کم کسی نے زیادہ, اس کو اٹھانا پڑے گا اور مسائل کا ریزالو دینا پڑے گا, ورنہ نئے لوگ آئیں گے, موجودہ قیادتیں فارغ ہو جائیں گی, اور جو نئے لوگ آئیں گے وہ لوگ ہوں گے جن کا نام پتہ آج کسی کے پاس نہیں ہے. میں اس پہ بالکل کلیئر ہوں, ممکن ہے میری سوچ غلط ہو. عوام کی ذرا طاقت کی تھوڑی سی بات کریں, چلتے بالکل آخر میں تھوڑا سا وقت رہ گیا. عوام چاہتی تھی, جس وجہ سے بھی چاہتی تھی کہ ریمنڈ ڈیوس کو پروسیکیوٹ کریں. سیاسی جماعتوں نے بھی سٹینڈ لیا ہوا تھا. کیا ہوا؟ 17 کروڑ ایک طرف اور ایک بندہ رک نہیں سکا. تو لوگ پھر اب یہی سوچتے ہیں جی کہ ایک بندہ تو ہم ملک کے اندر روک نہیں سکتے ہیں, تو تبدیلی کیا لانی ہے؟ تو تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ نہیں ہے عوام کا رول بھی؟ ویسے عوام کا رول تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ ہے ضرور. لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے ہم ابھی وہ کردار ادا نہیں کر پا رہے جو کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے, اس لیے میں نے اتنی لمبی بات کی ہے. اگر ہم یہ کردار ادا نہیں کر پائیں گے تو پھر کوئی اور راستہ دکھا دے گا. چانڈی صاحب آخری کچھ الفاظ رہنمائی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں خواجہ صاحب سے بالکل اختلاف نہیں کرتا. میں زمانے کی تبدیلی, حالتوں کی تبدیلی میں یقین رکھتا ہوں, لیکن ایک بات ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. ایک افراتفری ہے, ایک غیر آئینی طریقہ کار ہے. ہم ایسا نہیں کہتے. ہم کہتے ایک ہی طریقہ ہے جو پوری دنیا میں ہم جیسے ملک, ہمارے سے بدتر ملکوں سے, بحرانوں سے نکلے, وہ یہ ہے کہ جو بھی طریقہ ہے تبدیل ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی حکومت ہٹ سکتی ہے, یہ کوئی الہامی چیز نہیں ہے, لیکن جو طریقہ استعمال ہو جس سے اور علاقوں میں اور صوبوں میں ایک قانونی, ایک آئینی طریقے سے کریں گے. اور میں کہہ رہا ہوں ایک پل کے لیے پارٹیوں کو چھوڑیں تو وہ بار بار عوام کے پاس جائیں. بالآخر ان کے سارے کوئی جھوٹ ختم ہو چکے ہوں گے. آخر کب تک عوام کو ہم بولیں گے کہ یوں ہوا تھا, یہ ہوا تھا؟ فیصلے کا حق عوام کو دے, ہمیں بار بار عوام کے. آپ نے جمہوری حق استعمال کیا اور میں نے اپنا آخری جملہ وڈرا کر لیا کیونکہ وقت نہیں ہے. تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس. ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.